نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. تیری نگاہ کا مرکز ہے پستیاں لیکن تیری نگاہ کا مرکز ہے پستیاں لیکن بلندیوں کے ستارے کچھ اور کہتے ہیں. ہمارے خرمن امن و سکون کو جلا کر بھی ہمارے خرمن امن و سکون کو جلا کر بھی تیری نظر کے اشارے کچھ اور کہتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام ارباب علم و دانش سامعین ذی وقار، میری آج کی گفتگو اسلام کے نظام امن جیسے قابل فکر عنوان سے معنون ہے. دوران گفتگو میں قرآن و حدیث کے وسیع و عریض اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے اسلام کے نظام امن کے چند ہیرے و جواہرات نکال کر آپ حضرات کے دامن اقدس میں ڈالنے کا متمنی ہوں. سپنے شناسان محفل اسلام پوری مکمل نظام اور حیات انسانی کے مکمل ضابطے کا نام ہے. انسان کی زندگی مختلف شعبوں میں منقسم ہے. اسلام میں شعبہ معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، تصوف بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تحقیق بھی ہے. اسلام کی درخشاں تاریخ نے ہر شعبے میں امن کا نظام فراہم کیا ہے. اگر لفظ اسلام پر غور کیا جائے تو اسلام کی الف کہتی ہے کہ یہ امن کا مرکز ہے، سین بتلاتی ہے کہ یہ سلامتی کا محور ہے، لام بتلاتی ہے کہ یہ لطافت کا پھول ہے، میم بتلاتی ہے کہ یہ محبت کا گہوارہ ہے. دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام سے قبل عورت کا کوئی مقام نہ تھا، مگر اسلام نے آگے بتلا دیا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے بیٹی کہا جاتا ہے، جوان ہو جائے تو اسے پردہ کہا جاتا ہے، بیوی بن جائے تو اسے عزت کہا جاتا ہے، اور اگر ماں بن جائے تو اسے جنت کہا جاتا ہے. یہی تو وہ اسلام کا نظام امن ہے کہ جس نے حلت و حرمت کے مابین درس امتیاز دیا اور سلامتی و امن کو عام کرنے کے لیے عرش السلام کا حکم جاری کر دیا. یہی تو وہ اسلام کا نظام امن ہے کہ جس نے مسلمان کو مسلمان، کافر کو بھی امن بخشا. جو کافر جزیہ ادا کرے گا اس کی مال و جان، عزت و آبرو کی امن کی ضمانت اسلام دیتا ہے. قتل و غارت یہ بھی فساد تھا، مگر اسلام نے آ کر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کا حکم جاری کر کے نظام امن کی لہر دوڑا دی. زنا بھی امن کو پامال کرتا تھا، مگر اسلام نے اگر پہلے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور پھر الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ کا حکم جاری کر کے نظام امن کا ڈنکا بجا دیا. دوستو، آئے میں آپ کو مزید آگے لے چلتا ہوں. وہ کون ہے کہ جس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، محبوب رب ذوالجلال کہتے ہیں، آج بڑی شان و شوکت سے فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا نے فرمایا سب کو بلا لاؤ. وہ بھی آ گئے جنہوں نے سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی آ گئے جنہوں نے زریہ کی آنکھیں نکالی تھی، وہ بھی آ گئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی آ گئے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ بھی آ گئے جنہوں نے محمد کی صحابہ کو دیکھتی جیل میں ڈالا تھا. یہ سب سامنے کھڑے ہو گئے. اقوام عالم کا دستور تو یہ چلا آ رہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. تمام صحابہ کرام کی زبان مبارک پر اليوم يوم الملحمہ کی
کلمات جاری تھے، مگر اسلام میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایوم یوم المرحم کے کلمات جاری کر کے نظام امن کا ڈنکا بجا دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمت اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ نبی کو عام کریں، جن سے ہو نظام امن کی روشنی، ان چراغوں کا احترام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔